बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में वुकला और अहले खाना से गुफ्तगू में कहा है कि मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशत गर्दी के वाक़यात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों का ज़िया का जितना दुख हमें है किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बॉयकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में न मुझे बुलाया गया न मेरी राय ली गई। उनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाज़त देते। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की अलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रख कर कौन सा इत्तेफाक़ी राय हासिल किया जा सकता है। दहशत गर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। दहशत गर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से हल नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। आज भी लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलोचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया, जिसकी वजह से आज वहाँ के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इख्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये मसाइल जूं के तूं रहेंगे, बल्कि बढ़ते जाएंगे। इमरान खान की गुफ्तगू से ये सवाल जन्म ले रहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस की मुखालिफत करके क्या इमरान खान दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए को फिर से कन्फ्यूज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले मासूम बेगुनाह लोगों और फौजी जवानों को शहीद करने वालों से बातचीत की तवक्को भी कैसे रखी जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अभी भी इमरान दौर की 2021 की पॉलिसी की कीमत अपनी जानें गंवा कर अदा कर रही है। अगर बिलावल अफगानिस्तान नहीं गए तो आपके दौर में साबिक DGISI जनरल फैज हमीद तो काबुल का दौरा कर आए थे। क्या नतीजा निकला उस दौरे का? आज बलोचिस्तान की सियासी महरूमी का जिक्र करके क्या इमरान खान भूल गए हैं कि उनकी पार्टी को धांधली से जितवाने के लिए बलोचिस्तान में क्या क्या कुछ किया गया? क्या इमरान खान के नजदीक कासिम सूरी बलोचिस्तान के हकीकी सियासी नुमाइंदे थे? इमरान खान को कुछ याद हो या ना याद हो, बाशऊर पाकिस्तानियों को ये सब कुछ याद है। इस बयान का मतलब क्या है? गुज़िश्ता रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फैसले किए गए, जो आगे बढ़ने का रास्ता तय किया गया, इमरान खान अपने बयानिए से क्या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बॉयकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त। दहशत गर्दी के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस की मुखालिफत। इमरान खान एक मरतबा फिर दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ज़ैगम खान साहब, क्या वाकई कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं? ऊपर मैंने बलोचिस्तान का भी हवाला भी दिया, वहां से कासिम सूरी हो या सादिक संजरानी जैसे किरदार रहे हों। 2018 से 22 में क्या बलोचिस्तान की महरूमियां दूर कर दी गई थी? क्यों कर रहे हैं खान साहब ये, या कह रहे हैं ऐसा? जो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब तो आयशा मैंने कल भी आपको दिया था। इमरान खान साहब की कंसिस्टेंट पॉलिसी है और आज से नहीं है, साल हर साल से है, 15-20 साल से है कि तालिबान को नाराज़ नहीं करना। पहले तो उनकी पॉलिसी ये थी कि किसी मौलवी को, उलमा को नाराज़ नहीं करना, क्योंकि उनकी अपनी कमज़ोरियाँ थी। फिर तालिबान को नाराज़ नहीं करना, किसी सूरत में नाराज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, उनकी अपनी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, उनकी पार्टी को ख़तरा हो सकता है, और इसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ। मैंने अर्ज़ किया था 2013 के इलेक्शन में PTI ने इस बात का बेतहाशा फ़ायदा उठाया। ज़ैगम साहब, मगर यहाँ बलोचिस्तान का भी तो एक हवाला मौजूद है ना, वो उस पर जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। जी देखिए, बलूचिस्तान का भी वैसा ही मामला है कि बलूचिस्तान के बारे में भी उनमें सेंस ऑफ क्लैरिटी जो है उसकी कमी है। अब देखिए, हज़रत ईसा ने ये कहा था कि जब कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। हमें तो ये नहीं बताया गया, हमें तो यही बताया गया है कि जब कोई थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ मारो ताकि तुम्हें वो लंबा ना डाल ले, तुम्हारी ठुकाइयाँ ना कर दे, तुम्हें मार ना डाले। आप डेटरेंस क्रिएट करो, और रियासतें तो हमेशा करती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली भी रियासतें यही करती हैं। ज़रा उनको थप्पड़ मार के देखें ना, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, ज़रा उनकी चूंटी तो काट के देखें ना। और जो वो फरमा रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, जंग मसले का हल नहीं है, जंग तो वाकई मसले का हल नहीं है, लेकिन क्या ये जंग हम कर रहे हैं, ये हम पे मुसल्लत की जा रही है।
اور جب جنگ مسلط کی جا رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اجازت دیں ان لوگوں کو کہ یہ آئیں، ہمارے بچوں کو ذبح کریں، قتل کریں، بموں سے اڑائیں، مسجدوں کو بموں سے اڑائیں، ہمارے کتنے علماء کو وہ شہید کر رہے ہیں، سکولوں کو اڑا رہے ہیں، ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ آپریشن نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا یہ آپریشن کرنا کوئی خواہش ہے؟ ہم تو اپنی طرف سے اس معاملے کو ختم کر بیٹھے تھے، ہمارا تو خیال تھا کہ یہ بات آئی گئی ہوگی، ہمارا تو خیال تھا کہ اب امریکی چلے گئے، اب ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے، اب کوئی بہانہ موجود نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر حملہ کریں، اور افغانستان کے پاس کہ وہ آ کر ایک اسلامی ملک کا جس نے اس کا ساتھ دیا اس پر آ کر اس طرح یلغار کرے اور اس کو بربادی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے، جبکہ وہ ملک قربانیاں دے کر اس کو مدد کر رہا ہے۔ کون سی قربانی ہے جو ہم نے نہیں دی؟ انہی 2-3 سال میں دیکھ لیجئے، کھلی چھٹی $7 بلین سمگل کرنے کی ہر سال، بہترین ٹریڈ کنسیشنز، لوگوں کے آنے اور جانے کی اجازت، دنیا کا سب سے کھلا بارڈر، دنیا بھر میں ان کی وکالت کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کیا افغانوں سے بات نہیں کی؟ 2 سال تک جرگہ گیری کی ہے۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، پھر اس صورتحال کا تو سب سے بہترین اندازہ پی ٹی آئی کو ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ان کا تیسرا دور حکومت ہے۔ اوپر نیچے آتے جاتے حالات، اور یہ جو آپ منٹ بائی منٹ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا ہے، کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس مشکل میں جا رہے ہیں اپنے اس بارڈر کو انسیکیور کر کے؟ پی ٹی آئی عام تو کھانا چاہتی ہے لیکن دام نہیں دینا چاہتی۔ 2014 کے بعد جو آپریشنز ہوئے تھے اس کا سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا تھا، کیونکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری وجہ سے امن ہو گیا، جبکہ انہوں نے آپریشنز کی کوئی ایسی سپورٹ بھی نہیں کی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے حق میں تھے، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ دفتر کھولو، اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی وجہ سے افغانستان کا مسئلہ حل ہوا۔ کیا جس طرح سے امریکہ نے افغانستان میں مذاکرات کا مسئلہ حل کیا ہے، کیا پاکستان اس طرح سے مسئلہ حل کرے؟ افغانستان تو چھوڑ کر چلا گیا، ہم کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا ہم بھی اپنا ملک ان کو حوالے کریں؟ اور کس ملک میں جائیں ہم؟ ٹھیک ہو گیا، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ وہ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن اس بات کی قیمت نہیں دینا چاہتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں وہ ٹارگٹ بنے، وہ اونرشپ نہیں لیں گے، کبھی اونرشپ نہیں لیں گے، کبھی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ ریزسٹ بھی نہیں کریں گے، سیاسی فائدہ بھی اٹھائیں گے اور کوئی قیمت بھی نہیں دیں گے۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، جو زیغم صاحب بات کریں، ہمارے سامنے 2014 سے 18 دیکھیں، 18 سے پھر ہم 21 دیکھیں جب فیصلہ کیا، اور جب ہم 25 میں کھڑے ہیں، سیکیورٹی کے ہمیں مسائل درپیش ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے بڑے بڑے فیصلے کر لیے۔ کے پی میں فتنہ الخوارج، بلوچستان میں BLA، قومی سلامتی کو چیلنج کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ آپریشنز نہ کیے جائیں تو کیا کیے جائیں؟ عمران خان جو کہہ رہے ہیں، کیا متبادل ان کے پاس آپشن موجود ہے، یا وہ کیوں اس بیانیے میں کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اکراس پاکستان؟ اس لیے کہ وہ خود کنفیوز ہیں۔ مطلب کیوں کنفیوز ہو گئے سر؟ سابق وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم اگر ہو جائے کوئی آدمی تو کنفیوز نہیں ہو سکتا۔ وہ مگر سر جس لیول پر آپ کس نے لکھا، یہ کس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کے جو سابق وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوتے، بڑے آئے اور بڑے گئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سکون آئے، وہ پاکستان کو ایک کمزور ریاست کی شکل میں ہی دیکھنا چاہتا ہے، تاوقت کہ اس کو لا کے اقتدار نہ دے دیا جائے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب کل جو کچھ بھی ہوا وہ کتنا افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ کی ممبری ہے اور اس کے باوجود آپ پارلیمنٹ میں نہیں گئے، چھوڑ دیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں۔ یہ جو تک جاتے ہیں روز ملنے کے لیے اور مشاورت کرنے کے لیے جیل میں، تو پارلیمنٹ کا اجلاس میں جانے کی بجائے مشاورت ہی کرا کریں اور پارلیمنٹ کی سیٹیں خالی کریں، وہاں پہ الیکشن ہو اور لوگ اپنے نئے نمائندے منتخب کریں جو سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھتے ہوں۔ اس نفی سوچ کے ساتھ، اس منفی اپروچ کے ساتھ پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، خرابی ہوگی۔ اور ایک میں بات آپ کو اور بتا دوں، کوئی فوجی آپریشن کہیں بھی نہیں ہو رہا، کوئی فوجی آپریشن کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ زیغم صاحب نے صحیح کہا، جب وہ مارنے آتے ہیں تو کیا آگے سے ریزسٹ بھی نہ کیا جائے؟ اگر وہ گھر پہ حملہ کر دیں تو گھر جس پہ حملہ ہو وہ گھر والے اپنے بقا کی جنگ بھی نہ لڑیں؟ یہاں تو یہ ثابت کر رہا ہے نا، یہ جو آدمی تقریریں کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے، کہ کوئی بھی فوجی آپریشن ہو رہا ہے،
آپریشن ہو رہے ہیں IBD کے اوپر، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے اس پہ ہو رہے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ اگر کہیں سے یہ پتہ لگے گا کہ یہاں پہ بیٹھے لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو ہر قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ ان کو جا کے نپٹا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے؟ ان کی ساری جو تقریر آپ نے مجھے سنائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقتدار ہمیں دے دو. اقتدار تو ملے گا انتخابات کے بعد. نہیں مگر آپشن کیا ان کے پاس؟ چلے اقتدار ان کے پاس ہے تو کیا آپشن ہے؟ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو رہی ہے تو کیا کریں گے؟ آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ طالبان کی حکومت لانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور صوفی محمد کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس کا اعلان صوفی محمد نے کیا. اور طالبان نے صاف کہا کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور ہم پاکستان کے ریاست کے ایک ٹکڑے کو لے کے وہاں پہ اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ باتیں کہی گئی ہیں، ریکارڈ میں موجود ہے، ہسٹری میں موجود ہے. کیا یہ طالبان کی حمایت میں جلوس لے کے جانے کی کوشش نہیں کی؟ جب یہ بات بہت زیغم نشی کی ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا ڈرون حملے کر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں پہ لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس نفرت کی بنا کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب تو کوئی ڈرون حملہ نہیں کر رہا، تو اب نفرت کہاں سے آ گئی ہے؟ اب نفرت کیا وفاق کے خلاف ہے؟ کیا نفرت اپنا وفاقی حکومت کے خلاف ہے؟ تو یہ تو نہیں ہوگا. اور کل جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا، ہر آدمی نے اپنی کہانی سنائی. بڑے مزے کی بات یہ ہے جو افواج پاکستان کے نمائندے تھے وہ انہوں نے ساری بات سنی، اور جو ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی. سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی ہے. کل میں آپ کو بتا دوں، کسی نے کہا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، کسی نے کہا تب زیادتی ہوئی. انہوں نے جو حقیقت حال ہے اسے آگاہ کر دیا ہے. یہ بھی چلے جاتے تو کچھ جان جاتے. اور میں ایک بات بتا دوں، عمران خان کے اس رویے سے جتنی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے جمہوری عمل کے لیے، اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر ہوگی. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ریاست کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. ریاست کو بچانے کے لیے ریزسٹنس دیں گے افواج پاکستان والے، رینجرز والے دیں گے، پولیس والے دیں گے، تمام وہ ادارے دیں گے جو پاکستان کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں. دے ول ریزسٹ. بالکل. اور اس ریزسٹنس کو پھر جو مرضی یہ نام دے اور جو مرضی یہ کہے، اس کی کوئی نہیں سنے گا.